مثلاً آپ کو یاد ہوگا کینیڈا میں اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں خاص طور پہ کچھ لوگوں کو، سکھوں کو جب نشانہ بنایا گیا تو انڈین گورنمنٹ اور یا انڈین اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک سوال آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. نہیں، اس میں کینیڈا کی بات کر سکتا ہوں، اس کو میں نے اسٹڈی کیا تھا. کینیڈا میں یہ ہوا تھا کہ سفارتکار جو اس کام کے لیے استعمال ہو رہے تھے، تو کینیڈا کی جو سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یا کینیڈا کی آپ لگا دیں کہ کینیڈا کی ISI جو ہے، وہ رپورٹ ٹروڈو کو سبمٹ کر چکی ہوئی تھی کہ جناب یہ سفارتی جو کارروائیاں ہیں ان کی آڑ میں یہ ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیرنس کر رہے ہیں. تو ٹروڈو نے اس وقت 2017 میں اس نے غالباً پولیٹیکل ایکسپیڈینسی نہ صرف پاکستان میں سیاستدانوں کی ہوتی ہے بلکہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی باہر کے ملکوں میں بھی دیکھی جاتی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹ دے رہی ہے تو آپ نے ایکشن کرنا ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے. اس وقت نہیں کیا، لیکن اس کے کچھ سالوں بعد جا کے پھر ٹروڈو ہوا. وہ کینیڈا کی جو رپورٹس ہیں وہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں، اس میں جو انڈین سفارتکار تھے نا، ان کے ذریعے یہ را اور IB یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو آف انڈیا، ان دونوں کے لوگ وہ تھرو سفارتکار کے وہ ان کو کلٹیویٹ کرتے تھے، پھر ان کے باقاعدہ ان کا معاوضہ دیا جاتا تھا، باقاعدہ پے رول پہ ہوتے تھے، باقاعدہ سنگل اسائنمنٹ پہ آپ کو اتنے ڈالر ملیں گے. یہ عدالت میں بھی پیش ہوئی چیزیں ہیں، یعنی کہ میں عدالتی کارروائی، لیکن یہ جو معاملہ ہے میں ایک نقطہ اور اٹھا رہا ہوں نا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو انٹرنیشنلی مختلف، مثلاً ہمارے پاکستان میں بہت ساری جو بگنگ اور انٹیلیجنس کرنے والے لوگ تھے جو انڈیا کے لیے کام کر رہے تھے، وہ کون تھے؟ وہ بعض اوقات یورپ کے اور بعض اوقات کسی اور ملک کے سفارتکار تھے. ایک آدھ سفارتکار غالباً سینٹرل ایشیا کا بھی پکڑا گیا تھا جو انڈیا کے لیے کام کر رہا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ 5-6 انڈائریکٹ ڈائریکٹ لنکس کے بعد اگر فار دیٹ میٹر کوئی بندہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، نہیں سنیں تو صحیح، نہیں ہم کون سا کوئی اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی تفتیشی ایجنٹ نہیں ہے، ہم ایک پروبیبلٹی اور پاسبلٹیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ نے الٹیمیٹلی جانا ہے عدالت میں، نہیں وہ تو شہزاد اکبر اور اس کی فیملی نے جانا ہے نا، ہم ایک ایویڈنس مانگے کہ آپ کے پاس ہے کیا. ہم ایک تجزیہ کر رہے ہیں کہ اگر فار دیٹ میٹر، میں کہتا ہوں کہ ستار خان صاحب جو ہے نا، ان سے پیار، ان کو سلام بھیجنا ہے، تو سلام بھیجنے کے لیے میں ایک بندہ نہیں 2-3، میں ایک کو کہتا ہوں وہ آگے دوسرے کو کہتا ہے، وہ آگے چوتھے کو کہتا ہے، 10 بندے کے بعد 11واں بندہ آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے جب جاتا ہے فار دیٹ میٹر، تو پولیس جتنی بھی تفتیش کر لے وہ اس بندے تک شاید مشکل پہنچ پاتی ہے جو پیچھے. ٹھیک ہے. اچھا میں اپنا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں ایک سیزن آتا ہے، وبا چلتی، جیسے کرونا کی وبا نہیں آئی تھی، تو سیزن آتا ہے، وبا چلتی ہے، پھر ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی تنگ کر رہی ہیں. بالکل گڈ ول بنانے کے لیے. اب بہت سارے ایسے لوگ بھی کہ جو فیشن کے طور پہ کہتے ہیں. تو میں اپنا بتاتا ہوں کہ نجم سیٹھی کا ایک فرائیڈے ٹائم ہے جو آج تک چلتا ہے، جگنو موسن چلاتی ہیں، اب دونوں ٹی وی میں شو کرتے ہیں، میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، ان دونوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، نجم سیٹھی بھی پوچھا جا سکتا ہے، جگنو موسن سے. جب نواز شریف کا دور تھا، 1998 تھا، موسٹ پروبلی 1998 تھا یا 1999 تھا، تو نجم سیٹھی کو انٹیلیجنس بیورو نے اٹھا لیا. مجھے انہوں نے فرائیڈے ٹائم والوں نے رابطہ کیا کہ میں دی نیوز میں کام کرتا تھا، تو فرائیڈے ٹائم والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے لیے لکھنا پسند کریں گے. میں کہا فرائیڈے ٹائم کا ایک امپیکٹ ہے اور خاص کوارٹر میں اس کا بڑا اسٹرانگ امپیکٹ ہے. میں کہا ٹھیک ہے، میں لکھنا شروع کرتا ہوں. پہلی جو میں نے خبر دی تھی نا فرائیڈے ٹائم میں جو چھپی ہے، وہ تھی انٹیلیجنس بیورو کے سیف ہاؤسز، یعنی کہ نجم سیٹھی کو، فرائیڈے ٹائم کے مالک کو، نجم سیٹھی کو اٹھایا کس نے؟ انٹیلیجنس بیورو پاکستان کی. میں رپورٹ پہلی ہی رپورٹ دے رہا ہوں کس پہ؟ انٹیلیجنس بیورو کے سیف ہاؤسز پہ. اچھا اس کے کچھ دنوں بعد، ان دنوں میں نواز شریف کی بن نہیں رہی تھی میڈیا کے ساتھ، بڑے بڑے ٹارگٹ لگائے ہوئے تھے، جس میں شکیل الرحمان بھی تھا، جس میں رحمت شاہ افریدی بھی تھا، حسین حقانی بھی تھا، نجم سیٹھی بھی تھا. نواز شریف عمران خان ہی تھا آلموسٹ. ٹھیک ہے. اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک یہ ہیرلڈ ٹریبیون ہے، آپ کو پتا ہے نا، میگزین ہے، بہت بڑا میگزین کراچی کا. عامر احمد خان اس وقت
ہیرلڈ ٹریبیون کا ایڈیٹر تھا. جی جی. تو ٹائٹل سٹوری تھی کہ نواز شریف کس طرح سے تنگ کر رہا ہے میڈیا پرسنس کو. میں پڑھتا تھا, ریگولرلی پڑھتا تھا. اب میں پڑھ رہا ہوں, وہ چلتے جا رہے ہیں. پہلے شکیل الرحمان کا ذکر آیا, رحمت شاہ فریدی کا آیا, نجم سیٹھی کا آیا, حسین حقانی کا آیا کہ بھائی ان کے اوپر تو آپ نے کیسز کیے ہیں, چلو ٹھیک ہے, اب یہ جانیں آپ جانیں, لیکن ہم کہتے ہیں آپ نے زیادتی کی ہے. یہ 4 اور بندے جن پہ کوئی FIR درج نہیں ہوئی, انہوں تسی ڈراندے پہ ہو, دھمکاندے پہ ہو, تے کٹدے پہ ہو. اب میں پڑھ رہا ہوں, 3 جرنلسٹوں کا نام آیا, چوتھا جو جرنلسٹ کا نام آیا وہ میرا تھا. Another investigative reporter عبدالستار خان, کہ اینو انٹیلیجنس ایجنسی نے کٹے ہے باقاعدہ, اور میری اکھ پھاڑ دی. ہاں مجھے بھی یاد ہے کہ آپ بالکل ٹھیک تھے. بالکل. اچھا, ہوا کیا تھا کہ اس واقعے جب میں نے پڑھا نا, تو میں نے سامنے ٹی وی میرے گھر کا چل رہا تھا, میں نے اٹھا کے نا, اس وقت میرے پاس موبائل نہیں تھا, میں نے اٹھا کے شیشے اس کی اسکرین پہ مار دی. ٹی وی توڑ دیا؟ اپنا میگزین سے ٹی وی نہیں ٹوٹتا. اچھا, میں نے مارا. اچھا مطلب آپ نے کتاب غصے میں مارا کہ یار یہ مجھ سے تو پوچھ لیتے کہ میری آنکھ سے قائم ہے. ہاں نہیں, آنکھ میری باقاعدہ مجروح ہوئی تھی, لیکن وجہ پوچھی جاتی نا کہ مجروح کیوں ہوئی ہے. اچھا. میں غصے میں تھا. میں کاملہ یاد تھا ایڈیٹر, ہماری ایڈیٹر جو تھی دینوس کی, وہ کاملہ یاد تھی. میں کاملہ یاد کے پاس چلا گیا. کاملہ یاد کو پتہ چل گیا تھا کہ پٹی کیوں بننی. ہوا کیا تھا کہ میرے کچھ دوستوں نے دعوت کی ہوئی تھی. میں وہ دعوت میں گیا تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سا میں واش روم میں گھسا, بتی اس کی بند تھی. تو میں نے کہا ٹب پڑا ہوتا, میں ٹب میں ہاتھ مار کے تو اپنا ہاتھ صاف کر لوں گا. ٹب سے پہلے نلکا آیا تھا, وہ میں ٹھا کر کے نلکے کے ساتھ وجہ انج وجہ, میں ہل گیا. میں باہر آیا, میں کو مینوں نلکا وجہ. انہیں کہا ستار خان بتی تے کھول لینا, تو جی بتی کھولے بغیر ہی, بتی جلائے بغیر ہی تو وڑ گیا اندر. وہ میرا ٹیشو پیپر سے صاف کر رہے تھے تو خون کے کچھ قطرے. انہیں کہا خان صاحب سیریس ہے گا. میں کہا پھر مینوں جان دے. میں نے موٹر سائیکل نکالی, میں گھر چلا گیا, بیوی کو اپنے پیچھے بٹھایا, UCH میں چلا گیا. اس میں کنال پاک گلبرگ میں رہتا تھا, میں ادھر چلا گیا. اس نے جب دیکھا ڈاکٹر اچھا تھا, وہاں لوگ کہتے ہیں نا ڈاکٹر اچھے نہیں ہوتے, مجھے بڑا اچھا مل گیا. اس نے کہا اسٹیچنگ کرنی ہے آپ کی, کہ تھوڑا سا آپ کا کٹ بھی آیا یہ آنکھ کے پاس. میں کہا ٹھیک ہے, اسٹیچنگ کر لی. تو ڈاکٹر نے مجھے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں. میں کہا میں جرنلسٹ ہوں. کہتا پھر آپ کا تو ایکسپوجر رہتا ہوگا انوائرمنٹ کے ساتھ. میں پٹی باندھ دیتا ہوں. ہاں کہ آنا جانا آپ کا آنا جانا موٹر سائیکل پہ. میں کہا ہاں میں موٹر سائیکل. کہتا میں پٹی باندھ دیتا ہوں. میں کہا باندھ دوں. میں نے پٹی باندھی. اگلے دن دی نیوز دفتر گیا. اب آدھے پونے گھنٹے میں پورے پاکستان میں تھا کہ ستار خان انٹیلیجنس سو مچ سو کہ اس وقت رحمان ملک لنڈن میں تھا. رحمان ملک کا مجھے فون آ گیا, خان صاحب بڑی زیادتی ہوئی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی نے تمہیں کٹیا. میں کہا ملک صاحب میرے کو تو پوچھ لو. میں نے پھر کیا کیا, کاملہ یاد کو کہا کہ ذرا عامر احمد خان کو ہیرلڈ ٹریبیون کے ایڈیٹر کو تو فون کرو. اس نے فون کیا. کاملہ نے کہا عامر ذرا تحقیق کر لیتے, 18 بندے تیرے رپورٹر ہیں جن کی یہ ٹائٹل سٹوری ہے. وہ ایک دفعہ ستار خان سے پوچھ رہے تھے کہ یار یہ تمہاری آنکھ کا جو ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے, پہلے پوچھ تو لو نا. وہ عامر احمد خان کے ساتھ میری بڑی تھی. آج کل نہیں پتا عامر احمد خان کہاں ہے. نہیں وہ کر رہے ہیں, سما پہ شو کرتے ہیں. اچھا, تو وہ فون دے دیا مجھے کاملہ یاد نے, لینڈ لائن. میں نے کہا عامر یار کو تھوڑا سا کر لو, اگر ہم اپنے بارے میں صحیح رپورٹ نہیں کر سکتے تو کسی اور کے بارے میں کیا رپورٹ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو باتھ روم کی لائٹ ہے وہ IB نے بند کروائی. نہیں یہ اب یہ ایک تھیوری ہے نا, ایک کانسپریسی تھیوری ہے. وہ بتی دے بند اتنے کی آندا سی, بتی میں ہی کھولنی تھی نا, میں سمجھا ٹابے گا. اس کے بعد کیا ہوا, عامر احمد خان کو کیا, میں کیا اگلا جو نیکسٹ ایڈیشن ہوگا اس میں آپ نے ایکسپلین, کیونکہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. میرا مذاق کون اڑا رہا ہوگا, میری بات تو پوری سن لینا. میں کہا میرا مذاق کون اڑا رہے ہوں گے, یہی جن کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہنا خان صاحب تسی فیک قسم دی پاپولرٹی لینا چاہتے ہو, اسی تو تمہیں ہاتھ ہی نہیں لایا. بات ان کی صحیح ہوتی. وہ میں نے کہا عامر کو کہ کلیریفیکیشن میری طرف سے آئے, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, مینوں نلکا وجہ سی. اور بعد اس نے اگلے ہفتے اگلے شمارے میں وہ فرنٹ پیج پہ جو لیٹر ٹو ایڈیٹر نہیں ہوتا, اس کے فرنٹ پیج پہ وہ چھپا ہوا ہے, ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں, ریکارڈ پہ ہیں. اس پہ آیا
اس پہ ساتھ میں نے کہا کہ لیکن میری ہم سمتیز ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو انٹیلیجنس ایجنسیز تنگ کر رہی ہیں. اس کے بعد مجھے اگلے ہی دن جب وہ چھپا ہے تو مجھے سیف الرحمان جو اس وقت احتساب بیورو کا چیف تھا اس کا فون آیا. انہیں کہا وہ بڑا خوش تھا کہ یار ان کا ہی ایک جرنلسٹ بول پڑا. کم از کم ایک بندہ تے جڑا ہے انہیں کیا میں کہا جی وہ سیف الرحمان صاحب تمہیں پتہ میں تے تنگ کرتا رہنا تے میں تنگ کرتا رہوں گا. میرے کریڈٹ پہ اتنی خبریں تھیں جس میں یہ اسٹیبلشمنٹ بھی آتی تھی, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آتی تھیں, لیکن انہوں نے مجھے کبھی چھیڑا نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ وہ چھیڑتے ان کو یہ جو ان کا اپنا آدمی ہوتا ہے. ہمیشہ انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو چھیڑتی ہیں, ان سے تنگ ہوتی ہیں جن کو خود انٹیلیجنس ایجنسی نے پالا ہوتا ہے, جس میں شہزاد اکبر بھی تھے, جس میں ایک لمبی چوڑی تعداد ہے. یہ پلتے رہے, ان کو اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز پالتی رہیں, پال کے ان کو جوان کیا اور ان کو بڑی اچھی نوکریاں دلواتی رہی, بڑے کام ان کے کرتی رہی. ان کو سوکھا کر دیا تھا انٹیلیجنس ایجنسی نے. اب وہ انٹیلیجنس ایجنسی نہیں, اب تو یہ بھائی ملینرز ہیں.